عید الفطر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ تو آپ اماموں کو آتا ہے پڑھاتے رہتے ہوں گے، لیکن پھر بھی سال بعد آتی ہے اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو آداب یہ ہیں کہ عید الفطر کے کہ بندہ فجر کی نماز اب محلے کی مسجد ادا کرے، پھر غسل کرے، مسواک کرے، غسل کرے، ٹھیک ہے، نیا لباس یا صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اور مسجد میں آتے ہوئے جو ہے وہ اونچی آواز نہیں آہستہ آواز سے تکبیریں پڑھے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ تو عید کی نماز پڑھ کے جس راستے سے آیا تھا اس کے علاوہ دوسرے راستے سے جائے، اس کا اس حکمت یہ ہے کہ فرشتے استقبال کرتے ہیں تاکہ زیادہ فرشتوں سے ملاقات ہو جائے اس وجہ سے۔ تو اگر جیسے ایک ہی رستہ ہو اس مسجد کا تو رونا بنتا ہو تو پھر مجبوری ہے وہ تو ایک راستے سے جائیں۔ تو طریقہ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا، یہ نماز واجب ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، فرض نہیں، اذان اور اقامت کے بغیر۔ خطبے تو ہیں جمعے کی طرح، اس میں اذان اقامت نہیں ہوگی۔ اور پڑھنی کیسے ہے کہ نیت میں جب نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے ساتھ، واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ کہہ لیں، 6 تکبیروں کے ساتھ کہہ لیں، تو پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے زائد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ اس میں کیا ہے اللہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری میں بھی ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری میں اللہ اکبر کہہ کے وہ ترتیب سے چوتھی ہوگی اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد سے تیسری ہوگی، تو چوتھی جو تکبیر بنے گی اس میں پھر ہاتھ باندھ لینے، قبض پڑھنے، تسمیہ پڑھنے ہیں، سور ملانی ہے، فاتحہ پڑھ کے سور ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سارے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری کھڑی ہو کے پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات کی جائے گی، قرات کر کے پھر جب رکوع جانے سے پہلے پھر زائد 3 تکبیریں پڑھیں گے، یعنی تکبیریں قرات کی شروع میں ہیں اور قرات کے آخر میں ہیں، قرات دونوں رکعتوں کے درمیان میں ہے، یعنی یہ آپ اصول یاد رکھیں گے، یعنی تکبیریں قرات کے شروع اور آخر میں ہیں، دونوں رکعتوں کی قرات میں، ٹھیک ہے۔ جب دوسری رکعت کی قرات ہو جائے گی رکوع جانے سے پہلے پھر زائد 3 تکبیریں پڑھیں گے، اللہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہہ کے پھر رکوع میں گئے، ٹھیک ہے۔ چوتھی تکبیر نہ کہی تو یہ تکبیر کہنا عید کی نماز میں واجب ہے، اگر رہ گئی تو سجدہ صاحب کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن یہ سجدہ صاحب علماء نے لکھا ہے کہ عید میں رش ہو، لوگوں کی اعزامت میں پڑھنے کا خطرہ تو سجدہ صاحب چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ آیا یہ نماز ادا کرنے کے لیے، امام صاحب پہلی رکعت پڑھ چکے تھے، یا وہ آیا شامل ہوا ہے، امام صاحب تکبیریں زیادہ کہہ چکے تھے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب پہلی رکعت میں ہے تو پھر امام اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر تکبیر تحریمہ کہہ کے ایک کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہے گا، پھر رکوع میں چلا جائے گا، تو رکوع میں امام کے کھڑا ہونے سے پہلے زائد تکبیریں پڑھ لے گا، رکوع کی حالت میں وہ نمازی جس کی تکبیریں رہ گئی ہیں پہلے رکعت کی، وہ صرف رکوع کی حالت میں ہی امام کے سر اٹھانے سے پہلے وہ زائد تکبیر اللہ 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 پہلے، ٹھیک ہے، اس کی پہلی رکعت کی تکبیریں ہو جائیں۔ تو ایسے جیسے اگر پہلی پوری رکعت رہ گئی ہے تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا تو جیسے ترتیب ہے اسی ترتیب سے پہلی رکعت ادا کرے گا، یعنی پھر وہ پہلے زائد 3 تکبیریں کہے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورۃ پڑھے گا، ایسے دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس حوالے سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں؟ یہ خطبہ عید کے لیے دینا، خطبہ سنت ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اب تک یاد ملے گا تو وہ کھڑا ہو کے جب امام سلام پھیرے کھڑا ہو کے جیسے شروع سے پڑھے گا، جیسے عام نماز شروع سے پڑھتا ہے، تو پہلی رکعت میں وہ ثنا پڑھ کے 3 زائد تکبیریں کہے گا، پھر قرات کرے گا، پھر اگلی رکعت میں آ کر کے رکوع میں جانے سے پہلے پھر زائد 3 تکبیریں کرے گا، اس کی پوری رہ دونوں رکھتے رہ گئی نا، اس نے اسی ترتیب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کے شروع سے پڑھنی ترتیب ہے۔ اگر اس کو خطبہ وہ نہیں آتا خطبہ عید والا تو
जुम्मा वाला पढ़ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना पढ़ने से भी खुतबा तो हो जाता है। खुतबे का मतलब है कि अल्लाह की तारीफ़ करना, नबी पाक का दुरूद पाक पढ़ना, कोई आयत या हदीस जो है वो वाज़ नसीहत के लिए कहना। अगर कोई कुरान की चंद आयतें पढ़ लेगा, ठीक है, दुरूद पाक पढ़ लेगा, एक आधी हदीस पढ़ लेगा तो वो खुतबा हो जाएगा। लेकिन हमारे जो मसला ये है कि लोगों को इल्म नहीं होता। अगर खुतबा जो है तरतीब छाट के पढ़े, कहते हैं जुम्मा ही नहीं हुआ, ईद नहीं हुई। हालांकि खुतबा हैसियत क्या है, सुन्नत है, ठीक है। तो इसलिए खुतबा जैसे पढ़ लेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तारीफ़ के हम्द के अल्फाज आ जाएँ और दुरूद पाक आ जाए, कोई हदीस या आयत आ जाए तो खुतबा हो जाए। लेकिन पहले आप लोगों को बता दें ताकि वो शक में न रहें, उनको तसल्ली हो जाएगी खुतबा हो गया। इमाम साहब जो है, इमाम साहब दाढ़ी कटाओ उसके पीछे नमाज होती है। फास के मोलन उसको अगर बार बार दाढ़ी कटाता हो, उसको फास के मोलन कहा गया, इश्तिहारी फासिक, तो उसके पीछे उलमा ने जमात मना करा दी। जो मुस्तकिल इमाम है ऐसा नहीं होना चाहिए। आरजी इमाम तो पढ़ा सकता है, लेकिन मुस्तकिल इमाम जो है वो बादशाह होना चाहिए। अच्छा, जैसे जुमे का खुतबा है, ये खुतबा पढ़ के फिर बैठते हैं, तो ईद के खुतबे में ये सुन्नत है या दोनों फर्क है? ईद के खुतबे, ईद का ईद खुतबे जुम्मे की तरह ईद इसी तरह है, इसी इसी का तरह इस तरतीब से ये वक्फा करना जो है वो एक सुन्नत के दायरे के लिए है, जरूरत नहीं होती। कुछ लोग दुआ मांगते हैं, खुतबे क्या होते हैं? खुतबा एक पढ़ के पहले दुआ हाथ उठा के नहीं मांगनी चाहिए, दिल में दुआ मांग सकते हैं या कोई तस्बीहात पढ़ सकते हैं, 11 बार अल्लाह पढ़ लें, लेकिन दिल में दुआ करनी चाहिए, हाथ उठा के नहीं करना। ये जो बैठते हैं ये किसकी सुन्नत है? दिल में ज़बान से दुआ ना मांगे, जैसे हाथ उठा के अल्लाह कहते हैं, ऐसे ना मांगे, दिल में सबर करो। ये जो क्योंकि बैठ खुतबे में खामोशी ज़रूरी है ना, इसलिए मुख्तसर दूसरा खुतबा आना, इसलिए वो फिर खामोशी तो ना बैठना। इसलिए अल्लाह का फरमाना ना, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु मा नहा अन्हु फंतहू, कि अल्लाह का रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोक तो रुक लो। दीन सारे का सारा हजूर की जो सुन्नत है, ठीक है। इस वजह से सुन्नत मुतवातर है कि दोनों खुतबे दरमियान, ताकि खुतबे दो है ना, ताकि फ़र्क हो जाए। अब दूसरा अगर कोई नहीं बैठेगा तो खुतबा हो जाए, वाजिब नहीं बैठ। ये बता दें कि कोई शख्स कोई ना रोज़ा तोड़ के बैठ जाए, उसको कफ़ारा कैसे दें? क्या चीज़? रोज़ा तोड़ के बैठ जाए, रोज़ा तोड़ ले, कफ़ारा पिछली हफ्ता बात होती थी, तो कफ़ारा जो है रोज़े का कफ़ारा 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने, सेहतमंद है, बीमार नहीं है, ठीक है, वो रोज़ा तोड़े तो उसके ऊपर कफ़ारा क्या है, 2 महीने लगातार